سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور ان امراض کے بارے میں معلومات دینے کے لیے جو کہ فیملیز کے لیے مسائل بنے ہوئے ہیں، مضامین سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ان مضامین کے لیے ہم مختلف سورسز سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت ہم صحت کے شعبے سے وابستہ جنگ کا جو سیکشن ہے اس سے معلومات آپ کو بہم پہنچا رہے ہیں۔ ہر سنڈے میگزین کے اندر صحت کے بارے میں مضامین جنگ اخبار پیش کرتا ہے اور بہت ہی بہتر طریقے سے ان مضامین کو لوگوں کی سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آپ کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ڈائبٹیز ٹائپ 1 میں مبتلا بچوں کی غذا کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے لیے ہر لحاظ سے متوازن غذا ناگزیر ہے، یعنی ایسی غذا جس میں نشاستہ یعنی کاربوہائیڈریٹ، چکنائی یعنی کہ فیٹس اور میٹھا کم ہو۔ لیکن یہ چیزیں بالکل بند نہیں کی جا سکتی، کیونکہ بڑھتے ہوئے بچوں کی جسمانی اور ذہنی نشوونما کے لیے نشاستہ یعنی کہ کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، وائٹامنز، منرلز کی خاص مقدار ضروری ہے۔ بازاری مٹھائیوں، کیک اور پیسٹری سے پرہیز کرنے کے ساتھ ساتھ پھل، سبزیاں زیادہ استعمال کروانی چاہیے۔ اگرچہ بچوں کو ٹافی اور چاکلیٹ سے روکنا بہت ظالمانہ فعل ہے، بچے اس کی ضد بھی کرتے ہیں اور اس وجہ سے عام طور پر چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں کہ دوسرے بچے یہ سب چیزیں کھا رہے ہیں اور وہ نہیں کھا سکتے۔ لیکن اگر انہیں پیار سے ان چیزوں کے مضر اثرات سمجھائے جائیں تو وہ جلد سمجھ بھی جاتے ہیں۔ ٹافی اور چاکلیٹ کو اس وقت کے لیے بچا کر رکھیں جب کبھی خون میں شوگر کی مقدار کم ہو، تو اس وقت یہ بطور انعام بچے کو چاکلیٹ دی جا سکتی ہے۔ دوستوں کی سالگرہ کے موقع پر کیک کھانے سے منع کرنا بھی مشکل ہے۔ ایسی صورت میں انسولین کی مقدار بڑھا کر یا اس وقت روٹی کی مقدار کم کر کے کیک کا چھوٹا ٹکڑا کھانے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ عام طور پر انسولین دن میں 3 دفعہ لگائی جاتی ہے، صبح ناشتے سے قبل، اسکول سے واپسی پر اور شام کے کھانے سے پہلے۔ البتہ اسکول میں لنچ ٹائم کے اوپر یعنی کہ ہاف جو ریسس ہوتی ہے، اسنیکس کھانے سے پہلے انسولین کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تاہم متاثرہ بچے کو اسکول میں کولڈ ڈرنکس یا آئس کریم نہ کھانے دیں، بلکہ انہیں گھر سے لنچ بنا کر دیں۔ اگر بچے نے ناشتہ پورا نہیں کیا ہے یا بھاگ دوڑ میں زیادہ کی ہے تو ایسی صورت میں شوگر کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، لہذا فوری طور پر جوس یا کوئی میٹھی چیز کھلائی جائے۔ واضح ہے کہ ایسے بچے ہر قسم کی جسمانی ورزش اور کھیل کود میں حصہ لے سکتے ہیں، بس اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس دوران یا بعد میں اگر شوگر کم ہو جائے تو فوراً جوس یا کوئی میٹھی چیزیں دیں تاکہ شوگر کی مقدار نارمل رہے۔ شوگر زیادہ ہونے کی صورت میں بچے کو بار بار پیشاب آنے کی صورت میں ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے، لہٰذا اسکول ٹیچر کو یہ علامت پتہ ہونا ضروری ہے تاکہ بچے کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عام طور پر ذیابیطس میں مبتلا بچے ہلکے بخار، کھانسی، زکام کی وجہ سے بھی زیادہ بیمار پڑ سکتے ہیں اور خون میں شوگر زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں انسولین کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے، آرام کروانا پڑتا ہے، نیز کسی بھی ذہنی دباؤ، ٹینشن سے شوگر بڑھ سکتی ہے۔ لہذا بچوں کو خاص طور پر امتحان کے دنوں میں زیادہ پرسکون رکھا جائے اور کھانے پینے، انسولین اور آرام کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جائے۔
یہ جو مختلف مسائل ہیں اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں آپ مختلف بکس سے بھی پڑھ سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں گے تو بہتر طریقے سے آپ اپنے بچوں کو یا اس بچے کو جو کہ ڈائبٹیز میں مبتلا ہے بہتر طریقے سے سہولتیں پہنچا سکیں گے. اور بچے کو بھی یہ ساری معلومات ہونی چاہیے. آہستہ آہستہ وہ ہر چیز کے بارے میں سمجھ کر بہتر طریقے سے اپنی شوگر کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے، اور اس کی جو گروتھ ہے یا اس کی ذہنی صلاحیت ہے یا اس کی کارکردگی ہے اس پہ اثر نہیں پڑے گا. بہرحال ایسے بچے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بہتر طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں اور بہت کامیاب انسان بن کے معاشرے کا حصہ بن سکتے ہیں.